یاجوج ماجوج گوگ اینڈ موگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں اور بہت وحشی درندے ہیں۔ یہ قیامت کے نزدیک چاروں اطراف سے نکلیں گے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے۔ ذوالقرنین ایک صالح انسان تھے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے دنیا کا سفر کیا تھا اور لوگوں سے جنگ کی تھی۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے اسے چھوڑ دیا اور جو منکر اسلام ہوئے اسے مار ڈالا۔ سفر کے دوران آپ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور ایک دیوار بنانے کی درخواست کی۔ آپ نے تانبے اور لوہے کی ایک دیوار بنائی اور یاجوج ماجوج کو محصور کر دیا۔ تاریخ میں اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں۔ جب دیوار ذرا سی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کل چاٹیں گے، اور جب صبح واپس آتے ہیں تو وہ دیوار ویسی ہی پوری کی پوری ہوتی ہے۔ مگر قیامت کے نزدیک ایک رات ان میں سے ایک شخص کہے گا آپ واپس چلتے ہیں، کل آ کر چاٹیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جب یہ دوسرے دن واپس آئیں گے تو دیوار جتنی چاٹی ہوگی اتنی ہی ہوگی، پھر وہ باقی کی دیوار کو چاٹیں گے اور دیوار گر جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور ان کے بارے میں کافی احادیث بھی ملتی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہم اس قصے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوال اٹھتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں یا کوئی دوسری مخلوق؟ یہ کہاں محصور ہیں، کب نکلیں گے اور کیسے ہلاک ہوں گے؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ملاحظہ فرمائیے۔ یاجوج ماجوج بنی آدم یافس بن نوح کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہے جو کہ بہت وحشی درندے تھے۔ جب بستی میں نکلتے تو خوب خون خرابہ کرتے، بستیاں اجاڑ دیتے، پانی پی جاتے۔ یہ بہت طویل قد و قامت کے اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کی عمر کتنی طویل ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں، اگر انہیں چھوڑا تو یہ لوگوں کی معیشت تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک آدمی تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 نسل کو نہ دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکل آئیں گے، آنے واحد میں تمام بستیاں اجاڑ دیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں میں خون لگا کر واپس پھینکے گا تو یہ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کی طرح آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت نواز بن سبحان سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکال دے گا اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے قیمتی ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 عجیب اور حیرت انگیز سفر کا حال بیان ہوا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنا پہلا سفر آب حیات کے چشمے کو ڈھونڈنے کے لیے کیا۔ آپ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ آپ نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام تو چشمے تک پہنچ گئے اور آب حیات پی لیا، مگر اللہ کا حکم نہ تھا اور آپ آب حیات کے چشمے تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہاں سے آگے روانہ ہوئے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہونے کا مقام تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جنہوں نے جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کے لیے کھانے کا دوسرا کوئی سامان نہ تھا۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا اور ان پر غالب آ گئے۔ کچھ تو مشرف با ایمان ہوئے اور کچھ مقتول ہو گئے۔ پھر دوسرا سفر آپ نے مشرق کی طرف فرمایا اور دیکھا سورج طلوع ہونے کی جگہ کو۔ یہاں آپ نے ایسی قوم کو دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی کام پر نکلتے اور دن ڈھلتے ہی غاروں میں پناہ لے لیتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور ان میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ سیدین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگوں کی عجیب و غریب زبان تھی، ان سے اشاروں میں بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، بس تم لوگ دیوار بنانے میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی اور جب پانی نکلا تو اس پر پگھلے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور پھر اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک چن دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار پر پھیلا دیا گیا، یہ بہت مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اب یاجوج ماجوج صبح جب اٹھے تو وہ دیوار کے دوسری جانب محصور ہو گئے۔ اب دیوار کیسے گرے گی اس کے بارے میں حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قرب قیامت دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے مگر یہ 3 شہروں میں نہ جا سکیں گے۔ وہ 3 شہر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم۔ آدم عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ فرمائے گا، جہنم میں جانے والے لوگوں کو نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں 999۔ اس کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنتیوں کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم تمام لوگوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنا کہ ایک سفید بیل پر ایک سیاہ بال،
یاجوج ماجوج اتنے طاقتور ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور پہاڑ پر مسلمانوں کے ساتھ پناہ لیں گے، اور آپ کی بد دعا سے یہ لوگ ہلاک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کے گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ اس بیماری سے مر جائیں گے۔ روایت میں ہے کہ یہ ایک ہی آن میں ہلاک ہو جائیں گے، ان کی کوئی آواز بھی نہ ہوگی۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے نیچے اترے گا اور دیکھے گا کہ یہ تمام ایک دوسرے پر مرے پڑے ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کو خوشخبری سنائے گا، تمام مسلمان اپنے جانوروں سمیت کوہ طور سے نیچے اتر آئیں گے۔ اب زمین میں ہر طرف بدبو ہوگی اور ان کے جسم پڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ایک اونٹ کی گردن کی طرح کا ایک پرندہ پیدا فرمائے گا جو ان کے جسم کو اٹھا کر ایک نامعلوم جگہ پر پھینک دے گا۔ پھر 7 دن تک ہوا چلتی رہے گی اور یہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو زمین پھر سے سبزہ اگا دے گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔